محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے غار کے اندر تو جبریل امی تشریف لائے، فرمایا اقرا پڑھیں۔ اچھا یہاں ترجمے میں بھی کئی لوگ جو ہے نا ڈنڈی مارتے ہیں۔ جبریل امی آئے نا تو عرض کی اقرا، آپ کہیں نا اقرا، اس میں پڑھے ہونے والی یا ان پڑھ والی بات ہی کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پڑھیں، آپ نے پڑھ لیا، اب یہاں پہ ڈنڈی پتہ کیا مارتے ہیں؟ جبریل نے کہا اقرا، محبوب نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، وہ کوئی سبق تھوڑی سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا محبوب پڑھے، آپ نے فرمایا ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ ما انا بیکاری کا معنی یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ان پڑھ کاری ایسا ترجمہ کرتے ہیں، ما انا بیکاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ معنی نہیں ہے، ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا، فرمایا ما انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرمایا اقرا بسم ربک، فرمایا ہاں اب پڑھتا ہوں، میں تو یار کا نام سننا چاہتا تھا نا، میں تو اپنے رب کا نام سننا چاہتا تھا، تو مجھے کہے گا اقرا۔ اگر اس وقت محبوب اقرا پہ پڑھ لیتے تو لوگ کہتے جبریل امی استاد ہے، ارشست و کمی پایز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد، اقرا بسم ربک کہا تو جبریل امی خود نہیں آیا، رب نے بھیجا ہے۔ پھر قرآن مجید سے اگلا سوال دل یہ کرتا ہے قرآن اکیلا آیا ہے یا کسی کے ساتھ آیا ہے؟ اور میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں اکیلا نہیں آیا، یہ کتاب صاحب کتاب کے ساتھ آئی ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر نا ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر تمام خزانے، کائنات کے سارے خزانے، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہمارا اگر قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے، ہم قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنا شروع ہو جائیں تو قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لیتا ہوں۔ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کہا قرآن سے تعلق جو مضبوط نہیں ہے۔ اچھا قرآن ہے کیا؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ بتائیں کائنات میں سب سے زیادہ کوئی اور کتاب پڑھی جاتی ہے جیسے قرآن مجید ہے؟ آپ حرمین شریفین جائیں، آپ مزارات اولیاء پہ جائیں، آپ مساجد میں جائیں، آپ حفاظ کرام کو دیکھیں، سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید برہان رشید ہے۔ تو قرآن کے اندر کائنات کے سارے خزانے موجود ہیں، ہر خشک و تر کائنات کے اندر ہر چیز ظاہر اور چھپی ہوئی باتیں ساری قرآن مجید کے اندر ہیں۔ کاش کوئی قرآن مجید کو توجہ سے سنے۔ تو قرآن ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ ہے حبل ممدود، یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور یہ جو رسی ہے آخر اس کے کوئی محل تو ہوگا لٹکنے کا، کچھ تو ہوگا نا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک اس کا سیرا ہے زمین پر اور ایک سیرا ہے اللہ کے ہاتھ میں، اب جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اللہ اس کو اور اپنے قریب کرتا جاتا ہے اور قریب کرتا جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عزتیں دوبارہ لوٹیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اے قوموں سن لو، اگر تم عزت بحال کرنا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ عزتوں سے نواز دے گا۔ یہ یاد رکھنا بغیر محبت رسول کے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی محبت سینے میں ہونا ضروری ہے۔ جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو جدا کیا ہے آج تک ان کے پاس نہ قرآن رہا ہے نہ قرآن والا رہا ہے، دونوں چیزیں نہیں رہی۔ اب یہ رسی کی مثال اللہ نے کیوں دیا ہے؟ یہ قرآن کو رسی کا کیوں فرمایا؟ اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں اس رسی جو ان کی شان کے مطابق ہاتھ ہے، ایسے ہاتھ نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں، وہ ان کے اپنی شان کے مطابق ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بندہ کنویں میں گر جائے تو اس کو کیسے نکالتے ہیں؟ اس کے رسی پھینکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لے، پھر اس کو نکال لیتے ہیں نا۔ تو فرمایا اگر کوئی دنیا داری میں یا کائنات میں کسی چیز میں پھنس جائے نا تو اس کے نکلنے کا ایک ہی سبب ہے، وہ قرآن کا آسرا لے کے نکلے، کیونکہ قرآن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب سے ہے۔ جو رسی کو پکڑ لیتا ہے کنویں سے باہر نکل آتا ہے، جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے ظلمت سے باہر آ جاتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ اس پر میں ایک بات سناتا ہوں۔ ایک وقت کے بادشاہ کے پاس اس کی بیٹی آئی، شادی ہونے والی تھی، حیا کا زمانہ تھا، بیٹی باپ کے پاس آتی ہے، اور بادشاہ بھی کوئی عام نہیں ہے، پورے سلطنت کا مالک ہے، امیر ترین ہے۔ بیٹی آتی ہے ابا جی اگر میری شادی پر آپ مجھے کوئی اچھے سے اچھا تحفہ دیں میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اچھا سوال کر دیا کہ ابا جی مجھے دیں گے کیا؟ اب بادشاہ بیٹی کی محبت میں تھوڑا جذباتی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا اگر میں کائنات کے سارے خزانے تجھے نہ دوں تو تیری ماں کو 3 طلاق۔ اب یہ کہہ تو دیا، مفتیان کرام کے پاس گئے، سوال جواب پوچھا، سب نے کہا اپنا گھر بچانا ہے تو بیٹی کی شادی نہ کر، بیٹی کی شادی کرے گا وہ ادھر سسرال جائے گی اور تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بڑا پریشان ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی کا عالم ہو علماء جواب دے دیں تو پھر اس کا حل صوفیاء کے دروازے پہ ملتا ہے، کیونکہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مولوی پٹڑی سے اتر جائے کہاں جائے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ولیوں کے دامن میں پناہ لے۔ یا رسول
رسول اللہ ولی اتر جائے، فرمایا ولی نہیں اتر سکتا کہ وہ دامن مصطفیٰ میں اس نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوگا وہ کبھی سکپ نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، عقیدے اسی کے خراب ہوتے ہیں جن کی طبیعت اور مزاج اور نسب خراب ہوتا ہے۔ اب ایک عام آدمی ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وضو کروانے والا ہے، عام خادم ہے، اس کے پاس گیا، یار تو اللہ کے ولیوں کے پاس رہتا ہے، حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا تو نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے خریداری شروع کی ہے؟ جی ابھی نہیں کی۔ کہا بات یاد رکھنا، جب خریداری شروع کرنا سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کا نسخہ خریدنا، سب سے پہلے جو تحفہ دینا اپنی بیٹی کو قرآن مجید کا تحفہ دینا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر دلیل تو دیں۔ کہنے لگے دلیل یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا ذکر، خشک تر کا، بیر و بر کا، شجر کا، حجر کا، جبل کا، تمام علوم ظاہری یا باطنی یا قرآن میں ہے۔ جس نے کسی کو قرآن کا تحفہ دیا ہے گویا اس نے کائنات کے سارے خزانے اس کو دے دیے ہیں۔